کیسے ہیں آپ سب؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ رب العالمین چاہتا تو ہم غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے، ایسے ہی ہے نا، ہم اس اتنی بڑی رحمت سے نعمت سے محروم رہ جاتے۔ پھر یہی نعمت نہیں بلکہ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان کے علاوہ انسان بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو جانور ہو سکتے تھے، ہم کیڑا مکوڑا ہو سکتے تھے، ایسے ہی ہے نا، کھایا پیا سوئے اور زندگی ختم۔ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اور پھر ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ ایسے ہی ہے نا، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کی۔ وہ امت جب ایک نماز پڑھتی ہے تو اسے ایک کے بدلے میں 50 نمازوں کا، یعنی 5 نمازیں پڑھیں گی اور 5 کے بدلے میں 50 نمازوں کا اجر ملے گا۔ یہ خصوصیت ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، یعنی آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے، اس سے بھی ایک لمبا ٹائم پہلے، لوگوں کی زندگیاں بہت لمبی ہوتی تھی، 800 سال، 900 سال، 1000 سال۔ لیکن آج کل ایوریج عمر کتنی ہے؟ 60، 70، 80، 90، 100 تو میکسیمم ہے، ایسے ہی۔ لیکن وہ لوگ جو پہلے تھے وہ عبادتیں کرتے تھے، کہاں 1000 سال انہوں نے عبادت کی، نیکیاں کی، اور کہاں ہم 60-70 میں کیا کما لیں گے؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو دیکھیے، وہ جنہوں نے 7,500 سال یا 1000 سال زندگیاں جی کے عبادتیں کی ہیں، ان کی عبادتیں ایک طرف، اور امت محمدیہ کی 60 سال کی، 70 سال کی ہوئی عبادت ان سے بھی زیادہ آگے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو امت محمدیہ کو فضیلت ملی۔ اور اس کی ایک بیسک ریزن کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان بھی ایک مہینہ رکھا ہے جس کی ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرے اس ایک رات میں عبادت کرنے کے برابر۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہی نعمتیں ہم پر، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم نہ شکرے بن جاتے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ شاید ہمارے اوپر ظلم ہو گیا ہے، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ہم سے تو نہیں بھوکا پیسہ رہا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی عبادت نہیں ہے، پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، ٹھیک ہے، تم پر بھی فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ روزے کے خاص مقصد اللہ نے رکھے، اور وہ ہے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، فرضی روزہ یا نفلی جو بھی، اس روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق کھدوا دیتے ہیں، خندق حائل کر دیتے ہیں کہ اس کے اور جہنم تک پہنچنے میں بھی 70 سال لگتے ہیں۔ پھر تو خود سوچیں، جہنم سے بچنا کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہم سارا سال کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں نا۔ یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ایک مہینہ ہے یہ رب العالمین کی طرف سے فکس ہے، یہ مہینہ ہمیں رب کی رضا کے مطابق، رب کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ پورا سال اپنی مرضی کرتے ہیں نا۔ دیکھیں، جب ہم کھانا پینا روکتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں روزہ رکھ کے، تو ہم کس کے تابع ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نا۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے نا جو ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ فرض نماز
پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ لی، نہیں تو نہ سے، کوئی نہیں ہے تو نہیں پڑھے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بندے کو شدید بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، گھر کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، کیا آپ کھائیں گے کچھ پئیں گے؟ کیا سوچ کے نہیں کھائے پیئیں گے؟ یہ سوچیں گے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی انسان کو کیا پتا. یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. دیکھیں نمازیں ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، صدقہ کریں لوگوں کو پتہ چلے ہم کتنے مالدار ہیں، مسجد بنوا دی، یہ مدرسہ بنوا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لوگوں کو پتہ چلے ہم کتنے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں لوگوں کو پتہ چلے یہ چیز ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو تقویٰ سکھاتی ہے. یاد رکھیے گا جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں، سب کو آیت آتی ہوگی، قرآن پاک شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو کیسے شروع ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے. قرآن پڑھ کے ہدایت ملے گی، زندگی بدلے گی، لیکن ہر کسی کی نہیں. کس کی بدلے گی؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہمیں روزہ سکھاتا ہے. روزہ کیسے سکھاتا ہے؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ٹریننگ 1 مہینہ دلائی جاتی ہے، پورا 1 مہینہ صبح سے لے کے شام تک، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایک بندے کے اوپر یہ چیز حاوی ہو جاتی ہے کہ دنیا کو کوئی انسان دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو خود سوچیں کیا وہ گناہ کرے گا؟ کیا وہ حرام کام کرے گا؟ بتائیے مجھے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ. پھر اگر اس کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو وہ کیا سوچے گا؟ کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بدلہ دے گا مجھے اس چیز کا کل قیامت کے دن. ایسے ہے نا. پھر انسان اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے. دیکھیں روزہ اصل میں ایک ٹریننگ ہے، اور روزے کے ساتھ ایک چینجنگ آتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں بھی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ روزہ اصل میں تبدیلی کا مہینہ ہے. دیکھیں عام روٹین چینج ہو جاتی ہے نا، دن میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سو رہے تھے، وہ سارا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے. راتوں کو ٹائم سے سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا ایک طریقہ کار بنا دیا کہ تراویح پڑھنی ہے. ایسے ہی ہے نا، ایک روٹین چینج ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ صرف ظاہری روٹین چینج نہیں ہوتی، اس سے رمضان میں بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. وہ تبدیلیاں کیسی ہیں؟ آپ نے بہت سی فضیلت رمضان کی، روزوں کی فضیلت، بہت سی چیزیں آپ سن چکے ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں ریپیٹ بھی کروں گی. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جنت کو مزین کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ بندے میری خاطر صبر کر رہے ہیں، بندے میری رضا کی خاطر محنتیں کر رہے ہیں، میں ان کے لیے جنت کو ڈیکوریٹ کر رہا ہوں کہ میرے بندے اس میں آنے والے ہیں. بہت سے لوگوں پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کے لیے جہنمی لکھا جا چکا ہوتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کو خوش کر لیتے ہیں، تو ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں رکھ دیا جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر اللہ رب العالمین خود جنت کو سجاتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے دل کو سجانے کی ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ بندے کا لباس دیکھتے نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ بندے کا گھر دیکھتے ہیں، بندہ کس کالونی میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، کس ڈیفینس میں رہتا ہے، کہاں کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ بندے کا دل دیکھتے ہیں. اس کا دل کتنا صاف ہے، اس کا دل کتنا پیور ہے، شیشے کی طرح چمکتا ہے، اس کے دل میں کتنا قرآن ہے. جس کا دل جتنا خوبصورت ہوگا اس کا جنت میں اتنا اونچا درجہ ملے گا. اور روزہ بھی اصل میں یہی پریکٹس ہے. جب ہم یہ بار بار سوچتے ہیں نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اصل میں ہمارا دل صاف ہوتا ہے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ خبردار، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. دیکھا آپ نے لوہے پہ زنگ لگا ہوا، صاف ہوتا ہے پھر وہ جلدی. اگر تالے کو زنگ لگ جائے، لوہے کے تالے کو، تو وہ کھل سکتا ہے؟ خراب ہو گیا نا. دل بھی ایسے ہی ہے، زنگ لگ جائے خراب ہو جاتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ اگر لگ جائے تو اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ کیونکہ کچھ طریقے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کثرت سے موت کو یاد کر کے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کر کے دلوں کے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے. اور انسان جیسے جیسے گناہ کرتا ہے ہمارا دل میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا جاتا ہے.
اب آپ خود سوچئے کہ ہم نے پورا سال گناہ ہی تو کی ہیں، اپنی مرضی کی ہے نا، دل کیا فجر پڑھ لی، دل کیا عشاء پڑھ لی، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نہ پڑھی، دل کیا کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لی، دل کیا نہ کیا، اپنی مرضی کا سلوک کیا اگلے کے ساتھ۔ لیکن اپنے آپ سے اب ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین میری خاطر جنت کو سجا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ شیطانوں کو بھی جکڑ دیے، ہمیں ہر طرح کی آسانیاں مہیا کر دی ہیں، تو کیا میں اپنے آپ کو چینج نہ کروں؟ کیا میں اپنے آپ کو تبدیل نہ کروں؟ اب یہاں پہ بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک اہم چیز ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آئی تھنک شاید آپ کو یاد ہو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں شیطان تو ہے نہیں، پھر گناہ کون کروا رہے؟ دیکھیے وہ اصل میں ہمیں عادت ہوئی بھی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ آپ نے دیکھا خود بیٹھے اور آپ کا ہاتھ آگے جا کے کوئی گناہ کا کام کر، خود ہی ہاتھ اٹھ رہا ہے، کبھی اٹھے؟ شیطان نے کبھی ہمارا ہاتھ پکڑ کے گناہ پہ نہیں لگایا، کبھی بھی نہیں لگایا، وہ ہمارے دل میں صرف اتنا وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسے کر کے دیکھو تو، اور ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کے وسوسے کے انتظار میں، ہم اس کا وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں اس شیطان کو بھی جکڑ دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ مسلمان اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر سکے، اپنی ٹریننگ کر سکے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ رمضان میں شیطان تو ہے ہی کوئی نہیں، تو ہم سے گناہ کون کرواتا ہے؟ بتائیے مجھے، آپ خود بتائیے، رمضان میں گناہ کون کرواتا ہے ہم سے؟ ہم خود کرتے ہیں، ہمیں عادت ہو جاتی ہے، نام تو ہم شیطان کا لیتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہم نام شیطان کا لیتے ہیں، شیطان نے کروا دیا، شیطان نے کروا دیا، کل قیامت کے دن شیطان تو دور جا کے کھڑا ہو جائے گا اور کیا کہے گا؟ اللہ میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، ایک کام تو انہوں نے خود کیا۔ وہ کل ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ اللہ شیطان نے گناہ کروا دیا، ہم خود کرتے ہیں اصل میں۔ وہ تو اتنی پٹی بڑھاتا ہے، ذرا کر کے دیکھو تو، اس کام میں بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا اس نے ہاتھ پکڑ کے وہ پھل توڑوایا تھا؟ اس نے دل میں ڈالا تھا کھا لو، کیا ہوگا؟ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ آج شیطان ہم سے یہی بات کہہ کے گناہ کرواتا ہے کہ کوئی نہیں، تم معافی مانگ لینا، جنت میں چلے جاؤ گے، تم تو نبی اسلام کی امتی ہو، کلمہ پڑھو گے، جنت پکی۔ یہ وہ امیدیں جو وہ ہمیں دلاتے ہیں، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مہینے میں شیطان کو ہم سے دور کر کے ہر طرح کی نیکی اور خیر اور بھلائی کا دروازہ کھول کے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ، اقبل، آگے آ جا، نیکیاں چاہنے والے، بھلائی کی متلاشی، تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، دوڑ لگا دے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے شر کرنے والے، شر کے چاہنے والے، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو پیچھے ہٹ جا گناہوں سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کس جگہ پہ کھڑے، کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، کیا ہم نے اپنے رب کو خوش کر لیا؟ اور سب سے اہم چیز یہ بھی ہے، بہت سے لوگ رمضان المبارک کے فرض روزے صرف یہ سوچ کر نہیں رکھتے کہ ہم گھر کے کام کیسے کریں گے، یا پھر بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، کچھ برداشت نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ ہمیں چاند کے مطابق روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر سورج کے مطابق ہمیں روزے رکھنے ہوتے تو ہر سال اگست میں روزے رکھنے ہوتے تو کیوں ہونا تھا؟ مشکل تھی نا۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، جیسے کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، ایسے ہی رمضان کبھی جون میں، کبھی جولائی میں، کبھی اگست میں، اب رمضان کے روزے ٹھنڈے مہینوں میں آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو روزے رکھے ہیں وہ ان تپتی گرمیوں میں رکھے ہیں، بلکہ جو دن زیادہ گرم ہوتے تھے وہ اس میں بھی روزے رکھا کرتے تھے کہ اس دن ہمیں اجر زیادہ ملے گا۔
لیکن ہم اگر ٹھنڈے دنوں کے روزے بھی یہ سوچ کے چھوڑیں کہ مجھے بھوک لگتی ہے، یہ گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، تو یقین جانیے ہم ایک ایسی سزا کے مستحق ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے، غور سے سنیے گا، بڑی اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور وہ مجھے پکڑ کے لے گئے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اور وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جب میں چڑھ گیا ہوں بڑی مشکل کے ساتھ، تو وہاں پہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، چیخو پکار کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ آدمی ہیں جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور پاؤں کے پٹھوں کے بل لٹکایا ہوا ہے۔ اب پاؤں کے پٹھوں کا آپ وہ سین ذہن میں لائیے، بکرا جب ذبح کیا جاتا تو اس کی کھال اتارنے کے لیے اس کے پاؤں کے پٹھوں کے ذریعے لٹکایا جاتا نا، اس کو لٹک رہا ہوتا الٹا۔ انسان بھی ایسے لٹک رہے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں سارے، ان میں سے خون بہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان کا گناہ کیا ہے، انہوں نے کون سا ظلم، کون سی زیادتی کی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد کچھ دیر پہلے، یعنی افطاری بھی ہوئی نہیں لیکن افطاری سے پہلے ہی روزہ کھول دیتے تھے، افطاری سے کچھ دیر پہلے روزہ کھولتے تھے، تو کیا مطلب ہے کھانا پینا شروع کر دیتے تھے۔ ان کو یہ سزا مل رہی ہے، تو امیجن کیجئے جو فرض روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، سیریس ہی نہیں رکھتے، اس وجہ سے کہ ہم تھک جاتے ہیں، بھوک پیاس یا کچھ بھی، ان کو کیا سزا ملے گی؟ جو سارا دن ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کسی اور کے روزے کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کیا وہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا۔ تو پہلی بات تو یہ، بچوں کو روزہ رکھوانے کی پریکٹس کیجیے، موسم ٹھنڈا ہے۔ اس کے علاوہ خود بھی، اور وہ لوگ جو روزہ رکھ نہیں سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود 2 آپشن دیے ہیں، یا تو وہ کسی اور کو روزے رکھوائیں، اپنی جگہ پہ کسی اور کو روزے رکھوائیں گے، فدیہ دیں گے، یا پھر ایسی بیماری ہے جیسے کوئی ماں ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کو پتہ ہے کہ وہ کچھ ٹائم کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، تو جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد دنوں میں روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو وارث ہوتا ہے نا میت کا، مر جانے کے بعد جو میت کا وارث ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے، اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ میت کی طرف سے اس کے چھوٹے ہوئے روزے رکھے۔ کتنی آسانی سے کوئی مر جائے تو مال کے تو وارث بن جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اس کے ذمے روزے کتنے تھے؟ قرض کا بھی لوگ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے نا، قرض کے اگر جب تک قرض نہیں دیا ہوگا تب تک اس کی وہ روح بھی معلق رہتی ہے، اس کو جنت تک نہیں پہنچایا جاتا اگر وہ شہید بھی ہوگا تو۔ اسی طرح روزے بھی ایسے ہی ہیں، اگر اس کی طرف سے فرض پورے نہیں کروائے گئے اس کا تو حساب لٹکا ہوا ہے نا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم سیریس ہی نہیں لیتے، ہم بہت لائٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ رب سے دور ہوتا ہے، رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ رب کے ذکر سے غافل ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، کھا لیا پی لیا سو لی۔ یہ دیکھیں یہ کس کی زندگی کا مقصد ہے، کھا لیا پی لیا اور سو لیا؟ جانور یہ کام کرتے ہیں نا، کھا لیا پی لیا، جگہ صاف کر لی پھر سو گئے۔ صاف جگہ پہ جانور بھی سو لیتے ہیں، بچوں کو وہ بھی پال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جن کی زندگی اسی طرح کی، اللہ نے فرمایا وہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گھوم رہا ہے، کیونکہ جانوروں کو تو اللہ نے شعور ہی دی ہے، انسان کو اللہ نے شعور دی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کتنی عمدہ نعمتیں دی ہیں، ہر عمدہ چیز اللہ نے انسان کو دی ہے نا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزارا ہے جیسے جانور گزارتے ہیں، تو پھر تو اس سے بڑھ کے کوئی اور گمراہ تو نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی بدترین شخص تو نہیں۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد بھی کھا لیا پی لیا اور سو لیا تو پھر ہم کہاں کھڑے؟ پھر تو ہم اس لیول میں آ رہے ہیں نا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اب یہ معیشت کو تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معیشت کو تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر تو بڑا ہوگا لیکن اس کے اندر بے برکتی ہوگی، اس کے گھر میں نحوست ہوگی، اس کے پاس مال تو بہت ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہوگی، اس کی اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہوگی۔
یہ سب کچھ کس کے بدلے میں ہوگا؟ وہ رب سے دور ہے، وہ رب کا ناشکر ہے، وہ رب کا منکر ہے، وہ رب کے ذکر سے منہ موڑ رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے کل قیامت کے دن اندھا بنا کے اکٹھا کریں گے۔ امیجن کریں سو کے اٹھیں اور ہمیں کچھ نظر ہی نہ آئے، اس سے بڑھ کے کوئی اور دکھ تکلیف ہو سکتی ہے؟ نظر نہ آنا، نظر کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ اندھے ہوں گے، اور جب وہ اندھے ہوں گے تو وہ اس ٹائم پہ پوچھیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو اچھی بھلی آنکھیں تھیں، میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، اب مجھے کیوں اندھا کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، کہاں پہ ہیں وہ آیتیں؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان سب کو بھلا دیا، تو نے ان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج ایسے ہی ہم تجھے بھی پیٹ پیچھے ڈال دیں گے، تجھے بھی بھلا دیں گے۔ اور اس کو اب امیجن کریں وہ اندھا ہوگا اور اس کو بھلا دیا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک کے بھلا دیا جائے گا۔ یہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں، بلکہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں، ایک تو اندھا ہوگا پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر اگنور کر دیا جائے گا، اس کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا جائے گا کہ اب تو پڑھا رہا ہے کیونکہ تو نے میرے کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی رضا اور قرآن ہماری فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے، ہماری اولین ترجیح قرآن ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ دیکھیں، ہم یہ اب ترجیح کی بات ہو رہی، ہم گھر کے کاموں کی خاطر، اولاد کی خاطر، کاروبار کی خاطر کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں سے دور ہیں، ذکر اذکار سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جب انسان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو کیا اولاد کام آ جائے گی؟ کیا اس ٹائم پہ رشتہ دار کام آ جائیں گے؟ کیا وہ گھر والے کام آ جائیں گے جن کی خاطر ہم فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جن کی خاطر سارا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے رمضان کے قریب لا کے کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، فہم اور شعور دی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، ایک تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم صدقہ کریں، کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور ہم صدقہ کریں، اور کچھ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں اور ہمیں ایک رمضان مل جائے، صرف ایک رمضان۔ صرف ایک رمضان کیوں؟ کیونکہ اس میں ایسی راتیں ہیں نا جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نفل کا اجر بھی فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض کا اجر تو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن جس کو عام روٹین میں اس کا ایک لفظ، ایک حرف پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان میں اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیکیوں کی لوٹ سے لگ گئی، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم خوش نصیبوں کو عطا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ ہمارے اندر نہیں ہے، یا کتنے لوگ بیمار ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ذکر اذکار کر سکیں، وہ اللہ کو یاد کر سکیں، وہ روزے رکھ سکیں، وہ عبادتیں کر سکیں، لیکن وہ اس قابل نہیں۔ تو یہ تو ایک نعمت ہے ہمارے پاس، ایسے ہی ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن کے ساتھ جڑتی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عمدہ درجہ دے دی، وہ خاص ہوتی گئی، وہ عمدہ درجے پہ چلی گئی۔ قرآن دیکھیں، قرآن کی عربی زبان میں، عربی زبان خاص زبان ہے، ایسی قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جڑے، عالی شان فرشتہ، روح الامین قرار دے دیا گیا۔ مکہ اور مدینہ قرآن نازل ہوا، عمدہ شہر بن گئے۔ وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں وہ بھی خاص ہو جاتے ہیں، کیونکہ روایات سے پتہ چلتا ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک مجاہد فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے، اور اگر اسی راستے میں مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ جو قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ بندہ، حدیث صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے
14ویں رات کے چاند کو عام ستاروں پر. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے جو قرآن سننے کی بجائے وہی ہم گھر بیٹھ کے اتنی تسبیحات کر لیں گے، اتنے قرآن پڑھ لیں گے. لیکن روایت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ عالم اور عابد میں اتنا فرق ہے جیسے 14ویں رات کا چاند اور عام ستارہ. کیونکہ عبادت کرنے والا تو تسبیحات کرتا رہے گا، لیکن علم حاصل کرنے والا ایک تو علم حاصل کرے گا، پھر اس پر عمل کرے گا، پھر اس کو آگے سکھائے گا، تو یہ تو اجر ہی اجر. اور جب وہ علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سارا خلا پورا ہو جاتا ہے، اس مجلس میں بیٹھ کے دعائیں قبول ہوتی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اور پھر رمضان میں تو کیا ہی کہنے، رمضان میں تو ویسی نیکیوں کی لوٹ سے لگتی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان میں جو انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں یا گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ سارا کچھ معاف کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہ سے بچو. جس نے پچھلے سال رمضان میں عبادتیں کی تھی، اب پھر وہ عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سینٹر کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے بھی گناہ اس سے ہو گئے، اس کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی. اور ایک چیز جو میں نے نوٹ بھی کی ہے، میں پیچھے بیٹھی تھی، میں نے بہت دیر نوٹ بھی کیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ، بڑی مشہور حدیث، آلموسٹ سب نے سنی ہوگی، لیکن وہ ذہن کے تازہ خانے سے محو ہو جاتی، جس بھول جاتا ہے انسان. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھے تھے، 3 سٹیپس پہ، اور ہر سٹیپ پہ آمین کہا تھا. کسی کو یاد ہے کیوں آمین کہا تھا؟ پہلے سٹیپ پہ چڑھے آمین کہا، دوسرے سٹیپ پہ، تیسرے پہ بھی آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاکت، تباہی اور بربادی ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی میں وہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں دوسرے سیڑھی پہ چڑھا، دوسرے سٹیپ پہ چڑھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو. اور جب تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کے نبی ہلاکت، تباہی اور بربادی ایسے شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے، کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے نا، ورنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بد دعا ہمارے حق میں لگتی ہے نا کہ ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ایسے شخص کے لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو لازماً ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، دوسرا اپنے ایک ٹارگٹ بنائیے اس رمضان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے، بد دعا دے رہے، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمارے رمضان کے، اس رمضان کے ایک مقصد بنا، اور وہ کیا ہو کہ میں نے تو اپنے آپ کو بخشوا لینا ہے، میں نے تو اللہ کو خوش کر لینا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کر کے ہی رہنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگنی ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. صحابہ کرام تو انتظار کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے. اگر آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم رمضان کے کنارے کھڑے ہیں، تو اپنے آپ سے عہد کرنا ہے. کون کون عہد کرتا ہے اپنے آپ سے؟ کون کون عہد کر رہا ہے کہ ہم نے بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، اللہ کو خوش کر لینا؟ انشاءاللہ خوب محنت کرنی ہے.
ایک میں مثال ہمیشہ دیا کرتی ہوں اور میں آپ کو بھی دوں گی کہ دنیاوی گھر کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں. آپ گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں نا. گھر بنانے کے لیے مرد کتنی محنتیں کرتے ہیں، جگہ خریدتے ہیں، پھر اینٹیں، پھر سیمنٹ، کتنی بے تحاشا چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. گھر بنتا ہے، پھر اس میں ہر ضرورت کی چیز لا کے رکھتے ہیں. کیا وہ چین سے بیٹھتے ہیں؟ تو خود سوچئے، اگر دنیاوی گھر آرام اور سکون سے بیٹھنے سے نہیں ملتے تو کیا جنت کے عالی شان گھر ہمیں سو سو کر مل جائیں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ اس کے لیے تو کئی گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی نا، کیونکہ وہ گھر ہی ایسا ہے جس کے بارے میں کیا ملتا ہے حدیث میں کہ اس کا ایک دروازہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور 11 کستوری کا ہے. ہر طرف سے رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے، دعائیں سلام، تحیّتہم سلام، ان کا دعائیں ملاقات بھی سلام ہوگا. ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات دیے جائیں گے، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی. دنیا میں اچھے گھر میں رہتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے فساد تھکاوٹ اذیتیں ہر چیز برداشت کرنی پڑتی، لیکن وہ جنت کا گھر ایسا گھر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اس گھر میں جا کے جو سب سے بڑی نعمت ملے گی نا، وہ اللہ کی رضامندی ہوگی. وہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، جو دل میں آئے کرنا ہوگا. جتنا چاہے انجوائے کرے، جو چاہے کرے، لیکن وہاں رب ناراض نہیں ہوگا. وہاں ہر طرح کی خوشی خوشی ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی نعمت چھینے گی نہیں ہم سے. ہر جمعے کو حسن میں بھی اضافہ ہوگا، لباس بھی ملیں گے. ہر جمعے کو جنت میں بازار لگیں گے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور حسن میں بھی اضافہ ہوگا. اس سے بڑھ کے کچھ اور ہو سکتا. تو وہ گھر امیجن کیجئے، وہ کیا ہمیں سو سو کر کھا لیا پی لیا سو لیا وہ ہمیں گھر مل جائیں گے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ. اور آگے کہیں گے بما صبرتم، کیونکہ تم صبر کر کے آئے. اور رمضان ہمیں اصل میں صبر بھی سکھاتا ہے. کیسے صبر سکھاتا ہے؟ کھانے کو دل کر رہا ہے، نہیں کھاتے نا. پینے کو دل کر رہا ہے، شدت کی پیاس ہے، لیکن ہم نہیں پیتے نا. تو دیکھیں یہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں، ہمارا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے. عادت ہو جاتی ہے غیبت کرنے کی، چغلیاں کرنے کی، بد اخلاقی سے پیش آنے کی. تو ہمیں رمضان کیا سکھاتا ہے کہ جیسے تم کھانے پینے سے بچ رہے ہو، ایسے ہی ان گناہوں سے بھی بچنا جو اللہ کو ناراض کرتے. ایک بندہ نے اتنی محنت کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے. بہت سی نیکیاں ایسی ہیں، جیسے وہ انسان دن میں 12 رکعت سنت پڑھتا ہے، فرض کے ساتھ جو سنت پڑھتا ہے، سنت موقدہ پڑھتا ہے، ان کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو جنت میں محل ملے گا. ایک طرف دن میں 12 رکعتیں پڑھ کے محل تیار کیا، ادھر زبان سے غیبت کر کے وہ محل سارا فوراً ڈھا دیا. ایک طرف عبادت کی، جنت میں گھر خرید لیا، جنت میں گھر لے لیا. دوسری طرف زبان سے صرف تھوڑی سی لذت کے لیے وہ گناہ کر کے وہ ساری نیکیاں ضائع کر لی. کہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیں ہمیں مزہ آتا ہے نا دوسروں کی باتیں کرنے میں، ہمیں لڑنے جھگڑنے میں، ہمیں فضول بحثیں کرنے سے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا روزہ ہو تو تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تیری زبان کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو، تیرے ہاتھوں اور پاؤں کا بھی روزہ ہو. اور یہ خاص الخاص روزے کے درجے میں آتا ہے. تو دیکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کا وہ گھر کمانے کے لیے جو عالی شان ہے، جس میں کوئی نہیں تھکے گا، جہاں پہ کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، ہر طرح کا سکون ہی سکون ہوگا. اس گھر کے حصول کے لیے کیا ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہم سب پتہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں کر ہوتا، غصہ آ جاتا ہے مجھ سے برداشت نہیں کر ہوتا، یا پھر مجھ سے تو جھوٹ تو بالکل برداشت نہیں ہوتا. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں میں ویسے بڑے صبر والی، لیکن مجھے کوئی کچھ کہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. دیکھیں صبر یہی تو ہے، جھوٹی بات ہی تو برداشت کرنی ہے، سچ کس نے برداشت کرنا؟ وہ تو سچ ہے. اپنے بارے میں اپنے خلاف باتیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنی تعریفیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے نہیں نا. دیکھیں رمضان میں ہمیں یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم صبر کر سکتے ہو. کیسے؟ کھانے کی چیز آگے پڑی، آپ نہیں کھا رہے، دل کر رہا ہے نہیں کھا رہے نا. تو دیکھیں آپ کا غیبت کا دل کر رہا ہے، آپ کے اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں. ہم اتنے اسٹرانگ ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہے ہم پی سکتے ہیں.
ہم صبر کر سکتے ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں. مت سوچئے میں تو ایسے نہیں کر سکتی، میں تو ایسے نہیں کر سکتی. یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران تیار ہے جو ہر لفظ کو لکھتا ہے، ہر لفظ کو لکھتا ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ غصے میں کچھ بولتا ہے نا وہ بھی لکھ لیتے ہیں فرشتے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا. ہم خوب لڑائی کرتے ہیں، خوب گالیاں دیتے ہیں، خوب برے الفاظ یوز کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا سوری میں نے غصے میں کہہ دیا تھا. وہ غصے میں ایسے کیا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوا؟ دیکھیے وہ جو غصے میں کہے ہوئے الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں. کیسے حساب دیں گے اپنے رب کو؟ اپنے رب کے سامنے کیسے بچ پائیں گے؟ کہ اللہ مجھے غصہ آ گیا تھا بس، کیا اللہ معاف کر دے گا اس ٹائم پہ؟ نہیں. دیکھیے روزہ ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ تم اتنے اسٹرانگ ہو، تم بچ سکتے ہو، تم ہر گناہ سے بچ سکتے ہو. اگر تم حلال سے بچ رہے ہو نا، یہ دیکھو تم حلال سے بچ رہے ہو، تم حرام سے بھی بچ سکتے ہو. تو یہ سوچنا چھوڑ دیں مجھ سے نیکی نہیں کر ہوتی، مجھ سے صبر نہیں کر ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں کر ہوتا. اگر آپ کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں اپنے رب کی خاطر تو رب کی خاطر گناہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھیے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں سمجھتے تو یہاں پہ شیطان ہی تو اٹیک کرتا ہے. کیا دیکھو نیکی تو تم کر نہیں سکتے، تبھی تو ہم شیطان کو فالو کر رہے ہیں، اور پھر ہم اسی کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، اسی کے ساتھ اکٹھے کر دیے جائیں گے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ان اقربکم الیہ، کہ تم میں سے وہ شخص جنت میں میرے انتہائی قریب ہوگا. آپ چاہتے ہیں؟ کیا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہم جنت میں جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو، وہاں پہ کوئی پردہ، وہاں پہ کوئی، یہ تو دنیا کی حدود ہے، وہاں پہ کوئی ایسے قوانین نہیں ہوں گے. تو کس کا دل کرتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہو، جو نعمتیں، جو جنت میں رحمتیں برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی وہ ہمیں بھی ملیں؟ کون یہ چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جنت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا ساتھ ان لوگوں کو ملے گا اکرمکم الاخلاق، جو سب سے زیادہ اخلاق میں اچھے ہوں گے، اخلاق میں جو عمدہ درجے کے ہوں گے ان کو کل قیامت کے دن میرا قرب نصیب ہوگا، جنت میں بھی قرب ملے گا. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے میں جو سب سے وزنی نیکی ہوگی وہ بھی انسان کا اچھا اخلاق ہوگا. تو دیکھیے روزے میں بھوک پیاس سے بچنا اور اس کے ساتھ اچھا اخلاق ہی اپنے اوپر لاگو کرنا ضروری. دو ہی کاموں کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو کھانے پینے سے رک جانا، دوسرا کس چیز سے رکنا ہے؟ حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے. کیوں رکنے؟ اب ہمیں گناہوں سے کیوں بچنا؟ تاکہ ہم جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگوں میں شامل ہو سکے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے. اس سے بڑھ کے کوئی اور سعادت ہے؟ پھر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے. سبحان اللہ. ان سے بڑھ کے کوئی اور سعادتیں نہیں ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی اور نعمتیں ہی نہیں ہیں. جنتیوں کو جنت میں جب سب نعمتیں دے دی جائیں گی تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ دے دی، اس سے بڑھ کے تو کچھ اور ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو ان سب سے افضل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. تو اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی بھگدڑ نہیں، کوئی رش نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اور اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے. اور دیکھیے جب کیا ہم اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں دو ہی آپشن ہے، یا تو جنت ہے، اور اگر جنت تک نہیں پہنچے تو پھر کیا ٹھکانا ہے؟ خود ہی بتائیے. جہنم ہے نا، کیونکہ وہاں پہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ، بس جنت ہے یا جہنم ہے. اس کے علاوہ کوئی اندر آپشن ہے ہی کوئی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں تو وہ آپشن چوز کیا جا سکتا ہے. نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ کیا کرنا ہے اب آپ بتائیے.
یہاں پر بس مجھے یہ بتائیے کہ اتنی چیزیں سن کے آپ کو کیا چیز سمجھ آئی یا آپ نے اپنے آپ سے کیا عہد کی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں صبر کرنا ہے نا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، ہمیں اچھے اخلاق کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، کیونکہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ ایک تبدیلی کا مہینہ ہے نا، ایسے ہی ہے نا، میں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. پھر میں نے بھی آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم روزے میں کھانے پینے سے رک سکتے ہیں، حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں، تو پھر ہم صبر بھی کر سکتے ہیں، ہم برداشت بھی کر سکتے ہیں، ہم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، ہم اتنے اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچنا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں یہ کر نہیں سکتی. ہم ہر نیکی کر سکتے ہیں، کیونکہ جوش اور جذبہ ہی ایسی چیز ہے نا جو انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ سب سے اہم چیز وہ یہ بھی پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. رمضان اصل میں دعا کا مہینہ ہے. 3 چیزیں ہو گئی قرآن کی جب آیات کو دیکھا جاتا ہے. نمبر 1 کیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 اللہ نے کیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو مطلب کیا رمضان قرآن کا مہینہ ہے. صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین اور تابعین، یہ سارے لوگ ائمہ کرام اپنی ساری کلاسز ٹاپ کر دیا کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے؟ صرف قرآن پڑھا کرتے تھے. بہت سے صحابہ کرام، بہت سے تبع تابعین سارے دنیاوی کام چھوڑ دیا کرتے تھے، مسجدوں میں ٹھکانے فکس کر لیا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور وہ سو جانا بہتر سمجھتے تھے دوسروں کی باتیں کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے، لغو کرنے سے، یعنی فضول کام اور فضول باتیں کرنے سے بہتر وہ کیا سمجھتے تھے کہ بندہ چپ کر کے سو جائے، کم از کم بندہ گناہ تو نہیں کر رہا. کیونکہ دیکھیں اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اگر فرض کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سنت کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو گناہوں کی جو سزا ہے وہ کتنی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہوگی نا، کہ ہم زیادہ گناہ گار نہیں ہوتے ہوں گے. تو صحابہ کرام اور تبع تابعین خاموش ہو کے سونے کو افضل سمجھتے تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان کو شہر النوم بنا لیں، صبح بھی سو رہے ہیں، دوپہر میں بھی سو رہے ہیں، شام کو بھی سو رہے ہیں. بلکہ رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے جس میں محنتیں کرنی ہے، ہمیں جنت میں گھر کمانا ہے، جنت میں اپنا اعلیٰ مقام فکس کرنا ہے، عمدہ درجے پر فائز ہو جانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. اسی طرح رمضان شہر الدعا ہے. شہر الدعا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا ذکر کیا تو خود ہی آگے فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کیا بتائیے؟ میں نہایت ہی قریب ہوں، بہت قریب ہوں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں سن رہا، لیکن وہ رب ہمیں ہر وقت سن رہا ہے، وہ رب ہر وقت ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے، وہ رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یقین کیجئے وہ رب بڑا ہی خوش ہوتا ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو فوراً سنتا ہوں. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی نمازی پکارے گا تو میں اس کی پکار سن کے جواب دوں گا، یہ نہیں فرمایا جب مجھے کوئی تہجد گزار پکارے گا تو میں اس کی دعا سنوں گا، جب کوئی مجھے اللہ کے گھر جا کے حرم میں کھڑا ہو کے پکارے گا تو پکار سنوں گا. نہیں، اللہ نے فرمایا جب کوئی بھی پکارنے والا پکارے گا، خواہ وہ صحرا میں ہے، خواہ وہ جنگل میں ہے، خواہ وہ گناہ گار ہے، خواہ وہ خطا کر، خواہ اس نے کتنے بھی گناہ کر لی، لیکن جب وہ اللہ کہہ کے پکارے گا نا، ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کو ایک دفعہ پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا فوراً جواب دیتے ہیں. اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ساتھ خود کی ہے، ان آیات کے ساتھ آگے کی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم دیا، رمضان کا ذکر کیا. اور رمضان کے بارے میں تو ویسے ہی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی ثلاث دعوات لا یرد، 3 لوگ ایسے جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، کبھی بھی نہیں پلٹتی.
وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، باپ کی دعا اولاد کے حق میں. کیوں؟ کیونکہ امیاں تو دعائیں مانگتی رہتی ہیں نا، وہ تو ہر وقت لگی رہتی ہیں، لیکن باپ کبھی کبھار دعا کرتے ہیں، اور ان کا اگر ذہن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول کرتی ہے. صحیح ہے نا؟ ایک تو باپ کی دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ واپس پلٹاتا ہی نہیں ہے. اور نمبر 2، مسافر کی دعا، دعوت المسافر، سفر کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی، کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. اور نمبر 3، روزے دار کی دعا. ہم صبح سے لے کے شام تک روزے کی حالت میں، مطلب کیا ہے؟ روزے دار ہیں. کچھ لوگوں نے فکس کیا شاید افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے. دیکھیں افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا ٹائم، لیکن سارا دن ہم روزے دار ہیں، سارا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو مانگنا ہے لسٹ بنا لیجیے، جو مانگنا ہے لسٹ بنا کے رکھ لیں. میں نے اس رمضان اللہ سے یہ بھی مانگ لینا ہے، یہ بھی مانگ لینا ہے، یہ بھی مانگ لینا ہے. کیوں؟ دیکھیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا تو اللہ نے رد ہی کوئی نہیں کرتی، اور ان میں سے ایک کیٹیگری کیا ہے؟ روزہ دار. لسٹ بنائیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ میری تو دعا سنتا ہی نہیں اللہ، یا میری تو قبول ہی نہیں ہوئی. یاد رکھیے گا وہ رب ہر وقت سن رہا ہے، السمیع ہے، ہر وقت سن رہا ہے، سن رہا تھا اور سنتا رہے گا. وہ رب ہر وقت سمیع ہے، وہ رب ہر وقت جانتا ہے، پہلے بھی جان رہا تھا، اب بھی جانتا اور آگے بھی جانتا رہے گا. وہ رب کبھی غافل نہیں ہوتا. پھر اسی طرح وہ رب ہر وقت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہ دعا تو قبول کر رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ کہ سم ٹائمز دعا مانگنے کے بدلے میں ہمیں وہ فوراً نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ دعا کے تو 3 درجے ہیں، اور وہ کون سے درجے ہیں؟ آئی تھنک آپ کو آئیڈیا ہوگا. نمبر 1 تو یہ کہ دعا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ او میری دعا تو فوراً قبول ہوگی، کچھ اور بھی مانگ لیتی. ایسے ہی ہے نا، فوراً ہی مجھے تو یہ بھی مانگ لینا چاہیے تھا. یہ ہم ناشکری کرتے ہیں. اس ٹائم پہ شکر ادا کیا کر کہ شکر ہماری دعا قبول ہوگی. ایسے دوسری دعا کا درجہ یہ ہے کہ آنے والی کوئی نہ کوئی مصیبت ٹال دی جاتی. ہم دعا مانگ رہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپر سے کتنی مصیبتیں اللہ نے ٹال دی. اس کے علاوہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دعا کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا. ساری دعائیں سٹور ہو رہی ہیں، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جب کل قیامت کے دن بندے کو ان دعاؤں کا بدلہ ملے گا نا، دیکھے گا اچھا میری یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی اور مجھے اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے، تو بندہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. اس ٹائم پہ اس کو اتنے بڑے ریوارڈ ملے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کبھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑنا، خوب مانگیے، اللہ سے مانگیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگو، تمہارا نمک ختم ہو گئے وہ بھی اپنے رب سے مانگو، کیونکہ وہ رب تو خوش ہوتا ہے. انسان کیا کرتے ہیں بتائیے مجھے؟ ایک دفعہ مانگے، دوسری دفعہ مانگے، کیا تاثر ہوتا ہے ان کا؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تو یہی کام ہے، پھر آ گئی کچھ مانگنے آئی ہے. ایسے ہی ہے نا، تیرا ڈیلی کا کام نہیں، روز کا کام ہے وہ مانگنے کے لیے کچھ نہ کچھ پھر لینے آ رہی ہے. چیز پڑی ہو تو چھپانا شروع کر دیتا، اس کو نہیں دکھانی، مانگ لے گی. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا. لیکن وہ رب بڑا کرتا ہے، وہ رب خوش ہوتا ہے، وہ رب چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگے، وہ رب خوب چاہتا ہے، وہ رب خوش ہوتا ہے، وہ رب چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگتے رہے، مزید مانگے، مزید مانگے، مزید دعائیں مانگے. اور وہ رب بہت خوش ہوتا ہے، رب بڑی قدردانی کرتا ہے. میں اکثر ہی کہتی ہوتی ہوں وہ رب یہ یاد نہیں کراتا آگے تجھے میری یاد. وہ رب نہیں کہتا. کوئی 1000 سال بھی گناہ کر کے، 100 سال بھی گناہ کر کے، 500 سال بھی گناہ کر کے اگر اپنے رب کے آگے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو وہ رب خوش ہوتا ہے، اور وہ رب بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے. اس کے لیے بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. ایک تو وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور پادری کے پاس گیا تو اس نے جا کے کیا کہا تھا کہ کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ کوئی نہیں ہے. تو اس کو بھی قتل کر کے کیا کیا تھا؟ 100 کی گنتی پوری کر لی تھی. اور کسی اور نے اس کو کیا کہا تھا؟ تم ایسے کوئی علاقہ چھوڑ دو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ. ابھی نکلا ہی تھا تو کیا ہوا تھا؟ راستے میں موت کا وقت آیا تو فرشتے بحث کر رہے کون سا فرشتہ اس کی روح نکالے، کیونکہ یہ توبہ کی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا؟ زمین ماپو، جس زمین کے زیادہ قریب ہے، جس علاقے کے زیادہ قریب اس میں شامل کر دو. اور روایات سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا کہ زمین سکڑ جا، اس بندے کو اس کے قریب کر جو نیکوں کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ توبہ کی غرض سے نکل کے چلا ہے. اللہ تو اتنی قدردانی کرتا ہے، وہ رب تو اتنا قدردان ہے، اتنا خوش ہونے والا ہے.
روایات سے پتہ چلتا ہے ایک بندہ تھا، اس نے سنا اپنے علاقے میں تھا، دور کسی گاؤں میں تھا، اس نے سنا کہ ایک ایسا نبی مبعوث ہوا ہے جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو جا کے، اس کی تعلیمات سیکھ لو تو بندے کو تو جنت مل جاتی ہے، اس سے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے علاقے سے نکلا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دوڑتا پوچھتا اللہ کے نبی کہاں ہوں گے، وہ نبی کہاں ہیں جو ابھی مبعوث ہوئے؟ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہوا ہے، دین کی تعلیمات سیکھی ہیں، رک کے کسی سے بات نہیں کی، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی قوم کو بتانا ہے کہ تم اگر اس دین پر عمل کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہے، نکلنے لگا، گھوڑے کو ٹھڈا آیا، اس کا وہ جھٹکا لگا، اوپر سے گر گیا اور گرتے ہی سر پہ چوٹ لگی اور مر گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے وہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سارے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ یہاں رک جاؤ ابھی ایک دفعہ، مت چھیڑو اس کو۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیوں نہ چھیڑے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ بھوکا تھا، یہ بندہ بھوکا تھا، اپنے گھر سے کچھ نہیں کھا کے آیا تھا، اس نے تو خبر سنی اور دوڑا ہے، اور یہاں پہ بھی کچھ نہیں کھایا، اور جلدی ہے کہ میں جا کے اپنے لوگوں کو بتا دوں، ان کو دین کی طرف لے آؤں، ان کی اصلاح کر دوں۔ اتنے جنت سے فرشتے جنت سے پھل لے کر آئے اور اس کی پہلے مہمان نوازی کی جائے، کتنی بڑی سعادت۔ وہ رب تو اتنا قدردان ہے، وہ بندہ ساری زندگی کا کافر تھا، مشرک تھا، نافرمان تھا، لیکن چل کے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دین قبول کیا، اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو بتانے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مہمان نوازی بھی جنت کے پھلوں سے کی ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے، یہ سوچنا چھوڑ دے میرے رب نے مجھے معاف نہیں کرنا، یا میں گناہ گار ہوں، یا میں ایسی ہوں، یا میں ایسی نہیں، خوش ہو جائیے اس نعمت پر کہ ہمارا رب اتنا قدردان ہے۔ وہ رب تو ہمارے سجدے سے محبت کرتا ہے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ رب نہیں دیکھتا تم کہاں سے ہو، تم نے سوٹ کس کمپنی کا پہنا، کس برانڈ کا پہنا، تم رہتی کہاں پہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حرم جائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ رب وہاں پہ بھی وہی ہے، یہاں پہ بھی وہی ہے۔ وہ رب ہر جگہ ایک جیسے سن رہا ہے، وہ رب ہر جگہ سن رہا ہے، ہر جگہ قدردان ہے، ہر جگہ محبت کرنے والا ہے۔ دعا جب ہم مانگتے ہیں، ہم سم ٹائمز، میں بھی آپ کو بتائی تھی، کچھ چیزیں ہمیں فوراً نہیں ملتی، تو اس کا ایک سبب پتہ ہے کیا؟ مائیں بیٹھی یہاں پہ، آپ کی میجورٹی ماؤں کی ہے، آپ کے بچے آپ سے ماچس مانگے، آپ ان کو دیں گے؟ بتائیے، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے بھی چلنا شروع نہیں کیا، جلتی ہوئی لکڑی مانگے، روشنی دیکھ کے مجھے لکڑی پکڑا دیں گے اس کو؟ بتائیے۔ اکثر ہم بھی اللہ سے ایسی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے جلتی ہوئی آگ کی طرح ہوتی ہیں، تو اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو، لیکن ہماری دعاؤں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کے اسٹور کر لیتا ہے، جنت میں ہمیں بہترین بدلے دیتا ہے، یا پھر آنے والی مصیبتیں ڈال رہا ہوتا ہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے، خوب کھل کر باہر۔ اسی طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے مومنوں کی ایک کوالٹی ہے، وہ کوالٹی پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ مومنوں کی کوالٹی ہے، مومنوں کی صفت ہے۔ کیا ہم اپنی عام روٹین میں سحری کے وقت اٹھ سکتے ہیں؟ لیکن رمضان میں سحری کے وقت سب ہوتے ہیں، سب جاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے، اور اس کا مقصد پتہ کیا ہے؟ ہم جب سحری کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں نا، محنت کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، سحری پکا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی تہجد کے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہمیں کون کون سے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ محلے میں وہ گھر جن کی لائٹیں بند ہیں، گھر کے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، وہ تو ایسے سوئی ہوئی ہے، اس سے بہتر تو میں ہوں، میں نفل پڑھ رہی ہوں، میں عبادت کر رہی ہوں، ہم تو بڑے نیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت اٹھ کر بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے آپ کو عمدہ نہیں سمجھتے کہ میں ایسے عبادت گزار ہوں۔ اپنی عبادت کا غرور اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں ضرور، اس کو دین کے راستے کی طرف لا سکتے ہیں تو لائیں ضرور، لیکن کبھی بھی کسی کو ہائی لائٹ نہیں کریں کہ وہ تو ایسی نیکیوں سے محروم ہے، کیونکہ روایات سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر کوئی کسی کو پھسلتا دیکھ کے گرتے بھی ہنس پڑے اور یہ کہے کہ یہ یہاں سے ایسے اور ایسے گرا ہے، تو روایات سے تبع تابعین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے وہ بندہ اس جگہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مر جائے اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ پھسل کے گرے اور
ویسے ہی لوگ اس پہ ہنسے جیسے وہ ہنسا تھا. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں کی توفیق چھین لے. وہ ایک تابعی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ تہجد کے وقت نفل پڑھ رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا تھا دیکھیں لوگ سو رہے ہیں، تو نے کہا تھا اس سے بہتر تھا تم بھی سو جاتے لوگوں کی باتیں کرنے سے. ایسی ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیشہ دوسروں کو دیکھنا چھوڑیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑی ہوں، کیا میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، کیا میں نے اپنے رب کو خوش کر لیا. چھوڑ دو لوگوں کی فکر اس معاملے میں. اگر فکر کرنی ہے تو پھر ان کو دین کی طرف لے کر آئیں، ان کو طریقے سے سمجھائیں، نہ کہ ان کی باتیں اس وقت میں کریں، اس خوبصورت وقت میں کریں جس کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا تہائی آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں. اللہ رب العالمین خود آتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہر وقت گویا ہمیں پکاریں دی جا رہی، کچھ مانگنا تو مانگنا. تہجد کے وقت تو اللہ رب العالمین بھی آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے ہمیں پکارتے ہیں کچھ مانگنا مانگو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم غفلت کرتے ہیں. عام روٹین میں تو سو رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم رمضان بڑا خاص وقت ہے. دعائیں ابھی سے ذہن میں لکھ لیجئے، ہاتھ سے پکڑ کے پینسل کے ذریعے لکھ لیجئے، یاد رہے آپ کو کہ ہم نے کیا مانگنا ہے. اور ان میں سب سے اہم چیز جو ہمیں مانگنی ہے وہ کیا ہے، اللہ کی رضا، ایمان پر موت، دین پر استقامت. ایسے ہی ہے نا. توبۃ النصوح کی توفیق مانگنی، کیونکہ یاد رکھیے گا توبہ ایک ایسی چیز ہے اگر انسان سچے دل سے کرتا ہے اور واقعی رب کو راضی کرنے کی خاطر کر لیتا ہے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اگر یہ توبہ خالص اللہ کی رضا کی، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے. بعض اوقات دیکھیں ہم گناہ چھوڑتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس پہ تو کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن وہ گناہ جو ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے یا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، تو اس کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون. سارے بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین خطا کار کون ہے، جو کثرت سے توبہ کرنے والے. گناہ ہو گیا لیکن پھر کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، کیونکہ وہ رب یہ نہیں کہتا پھر آ گئے. ایسے ہی ہے نا. پھر اسی طرح روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان چونکہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک تو تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک سارا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں افطاری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت بھی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان کو شہر الطعام بنانے کی بجائے شہر الدعا بنائیے، کیونکہ کیا پتہ اگلا سال آئے اور ہم نہ ہوں. ایسے ہی ہے نا. افطاری میں کم از کم 10 منٹ فکس کر لیں، افطاری سے 10 منٹ پہلے، اذان سے 10 منٹ پہلے فارغ ہو کے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں. ہماری افطاریاں کہاں ہوتی ہیں زیادہ تر، کچن میں. ایسے ہی ہے نا. کچھ پکا رہے ہیں، کچھ پکا رہے ہیں اور مزید کچھ پکا رہے ہیں. رمضان تو اللہ نے اس لیے رکھا نا تاکہ ہمارا سارا معدے کا جسمانی سارے نظام اور ہمارے گناہوں کے جو ہم روٹین میں پڑ گئے سارا کچھ سیٹ ہو جائے اور ہم دوبارہ سے جیسے ریفریش اور ریسیٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تو رمضان اس لیے فکس کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو کسی اور ہی مقصد کے لیے بنا لیا. ٹھیک ہے کھائیں پئیں، لیکن 10 منٹ اپنے لیے فکس رکھیں اور پورے 10 منٹ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگنی. سحری کے وقت استغفار کرنا. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور مسنون سحری پتہ کیا ہے، کھجور. کچھ نہیں بھی کھانا، نہیں بھی بھوک ہے، اٹھ کے لازماً کھجور کھائیے کیونکہ یہ سنت ہے. اور افطاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جو افطاری ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے، کھجور سے. لیکن اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو وہ کس سے روزہ کھولے گا. ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نمک چاٹ لینا چاہیے، تو وہ حدیث نہیں ہے.
وہ ہماری بنائی ہوئی کہانی ہے، ٹھیک ہے. اگر کھجور نہ ہو تو پھر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پی لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ طُهُورٌ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا پانی پاک کر دینے والے. کھجور نہیں ہے تو پانی پی لیا. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور عبادت ایک ایسی ہے جس کے بارے میں گارنٹی دے دی گئی ہے کہ اگر وہ بندہ رمضان میں وہ عبادت کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ، ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں. وہ کون سی عبادت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے سارے گناہ، جتنے بھی گناہ تھے سارے معاف ہو جائیں گے. ہم اصل میں ہمارا معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہم تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم اس بحث میں ضرور پڑھتے ہیں تراویح 8 ہے یا 20 ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیے 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، لیکن روز پڑھیں، ریگولر پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے خاطر پڑھیں. کیونکہ حدیث میں لفظ قیام اللیل کا آتا ہے، رات کی عبادت. آپ 4 نفل پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، تہجد کے پڑھیں، جتنے بھی نفل پڑھیں، لیکن یہ عبادت بڑی مسنون ہے. یہ عبادت مسنون بھی ہے اور اس کا صلہ کیا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ہم ایک غلطی کرتے ہیں. ہم پتہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے جس دن روزہ رکھنا اسی دن تراویح پڑھنی ہے. ایسے ہی ہے نا. کچھ لوگ، کچھ بچے کیا کرتے ہیں، کل روزہ رکھنا ہے تراویح پڑھ، رات کو تراویح پڑھنی ہے، صبح روزہ رکھنا ہے ورنہ تراویح پڑھ کے کیا کرنا ہے. پھر کچھ لوگ، کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں تراویح تو مردوں کے لیے، ہماری کون سی تراویح. نہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لفظ استعمال کیا. جو کوئی، خواہ مرد ہے، خواہ عورت ہے، خواہ بچہ ہے، خواہ کوئی بوڑھا ہے، جو بھی بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبی. جتنے بھی گناہ اس سے ہو چکے، بڑے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیں گناہ یاد، آپ سے کل پوچھا جائے کہ کل جو گزرا ہے آپ نے اس میں کتنے گناہ کیے ہیں، ہمیں کوئی یاد نہیں ہوتی. کئی بھی زبان سے کتنی ایسے باتیں کہی ہیں جو ہمیں یاد ہی نہیں. اور یہ جو زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں، حدیث ہمیں پتہ کیا بتاتی ہے کہ ایک بندہ اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کے اور جنت میں ایک بالشت کا فاصلہ، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اور وہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جہنم کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے، اللہ کو ناپسند. اور ایک بندے نے ساری زندگی برائیاں کی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی زبان سے ایسا عمدہ کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے. ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں ہم نے کیا کیا کچھ کہا اور کتنی باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی کہیں. اب پورے سال کی اگر گناہوں کا حساب لگایا جائے تو ہمیں تو ایک بھی یاد نہیں ہوگی. تو دیکھیے سارے گناہوں کا وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم یہ عبادت کرو گے اس کے بدلے میں تمہاری سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اگر ہم یہی نیکی عمدہ طریقے سے کریں تو پھر ہم نے ابھی کیا سنا ہے، آپ نے کیا سنا ہے، کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی کہتے ہیں. ہمیں تراویح کیوں پڑھنی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو، اور ڈیلی کی پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. اب ہوتا پتہ ہے کیا، جب ہم تراویح پڑھتے ہیں نا کسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک قرآن سن ہو جاتا ہے. جب آپ دورہ قرآن، چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ پچھلے سال بھی ادھر ہی تھے، دورہ قرآن میں ایک قرآن اور جو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں سن ہو جاتا ہے، اس کا اجر بھی. اور ایک وہ قرآن جو آپ خود پڑھتے ہیں، 3 قرآن تو ایسے ہی ہو گئے. اور ان میں سب سے افضل قرآن وہ ہوتا ہے جس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، لعلکم تفقہون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تو ہم عقل سے کام کیسے لیں گے، ہم غور و فکر کیسے کریں گے، ہم تدبر کیسے کریں گے. تو لازماً اپنے اوپر فکس کیجئے کہ ترجمے سے قرآن، یاد رکھیے گا قرآن سننا فرض کے درجے میں ہے. ایک غلطی سب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو قرآن کو سننا فرض ہے کیونکہ اللہ نے پڑھنے کا نہیں سننے کا حکم دیا. دوسری چیز یہ کہ خاموشی کے ساتھ. جب ہم تراویح پڑھتے ہیں نا تو بہت سی صورتیں ہمیں آتی ہوتی ہیں، جیسے لائک سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ ملک یا پارہ 30. اب امام صاحب وہ پڑھ رہے ہیں
ہم بھی پیچھے امام بنتے، ایسے ہی ساتھ ساتھ اونچی ٹویلتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ساتھ والے کو پتہ چلے مجھے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو کے غور سے سنیں۔ صحابہ کرام جب مل کے بیٹھ کے احادیث پڑھا کرتے تھے تو اتنا خاموش ہو کے بیٹھا کرتے تھے، اتنا اسٹریٹ ہو کے بیٹھا کرتے تھے کہ ان کے سروں میں پرندے بیٹھ کے اٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ حدیث اور قرآن کا ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھیں، لیکن ہم کہاں پہ کھڑے؟ آئی تھنک اذان ہو رہی ہے۔ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل يقربنا إلى حبك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وذلع الدين وغلبة الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، یا رب العالمین، یا اللہ ہم گناہ گار، نافرمان، خطا کار، سیاہ کار بندیاں یا رب العالمین آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہیں، اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ ہم شرک نہیں کر رہے یا رب العالمین، اللہ ہم خالص آپ کو پکارے ہیں یا رب العالمین، آپ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رب العالمین، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا غلطی سے ہو گئے یا رب العالمین، یا اللہ سب کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے یا اللہ، یا رب العالمین آپ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہونا یا رب العالمین، آپ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے والا بنا دیجئے یا رب العالمین، یا اللہ یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ آپ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رحمتوں، برکتوں، خیر و بھلائیوں سے بھر دیجئے یا رب العالمین، یا اللہ ان سب کا آنا، بیٹھنا، سننا قبول فرما لیجئے یا رب العالمین، یا اللہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں یا رب العالمین، یا اللہ آپ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے یا رب العالمین، جتنے بھی مسلمان مومن مرد اور عورتیں وفات پا چکے ہیں یا رب العالمین، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اللہ ان کی غلطیوں کو، تاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رب العالمین، آپ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے یا رب العالمین، یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے اللہ ان کا جو بھی عزیز و اقارب میں سے فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے یا رب العالمین، یا اللہ یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے اللہ ان میں جو جو لوگ
یا رب العالمین جس پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں یا اللہ مبتلا ہیں، یا رب العالمین آپ سب کی مصیبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کو یا اللہ آسانی اور خوشحالی اور خیر و برکتوں میں بدل دیجیے۔ یا رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ اس مجلس میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا شافی الامراض، یا اللہ آپ ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ایسی شفا عطا فرما دیجیے کہ بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے۔ یا رب العالمین، یا اللہ یا رب العالمین دعا ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دعا منگوانے کے لیے کہا۔ یا رب العالمین، یا اللہ آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہیں، یا رب العالمین سینوں کے رازوں سے واقف ہیں، یا اللہ میں ان کی پریشانیوں کو نہیں سمجھ سکتی، یا اللہ میں بیان نہیں کر سکتی، یا رب العالمین جو جس مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی اور اذیت میں مبتلا ہے، یا اللہ سب کی اذیتوں کو دور کر دیجیے، یا اللہ تکلیفوں اور مشکلوں کو آسانی اور خوشحالیوں میں بدل دیجیے، یا رب العالمین، یا اللہ یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے یا رب العالمین، یا اللہ ان کی عزت میں، صحت میں، مال و اولاد میں، یا اللہ وقت میں برکت عطا فرما دیجیے، یا رب العالمین خاص طور پر دعا ہے اس گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، یا رب العالمین، یا اللہ آپ ان سے دین کی خدمت کے بڑے بڑے کام لے لینا، یا اللہ ان کے بچوں کو یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لینا، یا رب العالمین دین پر استقامت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کی بھی عزت میں، صحت میں، مال و اولاد میں، وقت میں برکت عطا فرما دیجیے، یا رب العالمین، یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ والدین کو اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اولادوں کو والدین کا فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک، دست و بازو اور صدقہ جاریہ بنا دیجیے، یا رب العالمین، یا رب العالمین جیسے ہم اس مجلس میں اکٹھی ہیں یا رب العالمین آپ ہمیں ایسی جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دینا، یا اللہ ہم جہنم سے آپ کی پناہ مانگتی ہیں، یا رب العالمین آپ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، یا رب العالمین پل صراط کو بجلی کی کڑک کی طرح پار کروا دینا، یا رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینے والوں میں شامل فرما دینا، یا رب العالمین ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیجیے یا اللہ جن کو آپ اپنا دیدار عطا کریں گے، یا رب العالمین، یا اللہ ہم آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتی ہیں جس کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، یا اللہ ہر اس شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہے جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی، یا رب العالمین، یا اللہ ہم رمضان المبارک کے قریب کھڑے ہیں یا رب العالمین، یا اللہ آپ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دینا، یا اللہ آپ ہمیں عمدہ فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ آپ ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم خاص الخاص روزے رکھ سکیں، یا اللہ ہم عمدہ تراویح ادا کر سکیں، یا اللہ آپ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔